بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منزل بمنزل کربلا، قسط نمبر 20۔ اہل بیت مصطفیٰ کی دربار ابن زیاد لعین میں آمد۔ معتبر روایات سے ثابت ہے کہ جب اہل بیت مصطفیٰ کے قیدیوں کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا تو اس دن اس لعین نے دربار عام کا حکم دیا۔ ہر کسی کو دربار میں داخلے کی اجازت دی گئی تھی۔ روایات کے مطابق دربار میں داخلے سے قبل سر حسین علیہ السلام کو کوفہ کی گلی اور کوچوں میں پھرایا گیا، اور یہ اسلام میں پہلا سر تھا جسے لکڑی اور بقول بازے نیزوں پر پھرایا گیا۔ شیخ عباس قمی کہتے ہیں کہ اسلام میں پہلا سر جسے بلند کیا گیا وہ جناب عمر بن حمق خزاعی رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، جو حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے خاص شیعہ تھے اور معاویہ بن ابو سفیان کے حکم سے شہید کیے گئے۔ الصفائق المحرقہ میں ابن حجر لکھتے ہیں کہ جب حسین کا سر ابن زیاد کے محل میں لایا گیا تو محل کی دیواروں سے خون تازہ جاری ہوا۔ لوگ ابن زیاد کے دربار میں 2 صفوں یعنی دائیں بائیں بیٹھے تھے اور سر مبارک تشت میں اس کے سامنے رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جسے وہ حسین علیہ السلام کے دندان امامت پر مارتا تھا اور کہتا تھا، اے حسین، تمہارے دانت کتنے خوبصورت ہیں، اللہ اکبر۔ ازدی بیان کرتا ہے کہ جب ابن زیاد نے حسین علیہ السلام کے دندان مبارک پر چھڑی سے مارنا شروع کیا تو زید بن ارقم صحابی رسول اس وقت دربار میں حاضر تھے۔ یہ منظر برداشت نہ کر سکے اور بے اختیار کہہ اٹھے، اے ابن زیاد، اپنی چھڑی ان دانتوں سے اٹھا لے۔ اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لبوں کا بوسہ لیتے دیکھا ہے۔ پھر زاروں قطار رونے لگے۔ یہ منظر دیکھا تو ابن زیاد بولا، اللہ تمہاری آنکھوں کو رلائے، واللہ اگر تو بوڑھا نہ ہوتا اور بڑھاپے کی وجہ سے تیری عقل زائل نہ ہو گئی ہوتی تو میں تمہاری گردن مار دیتا۔ یہ سن کر زید بن ارقم کھڑے ہوئے اور وہاں سے نکل گئے۔ راوی کہتا ہے کہ دربار سے نکلتے ہوئے زید نے ایسی بات کہی کہ جسے اگر اس وقت ابن زیاد سن لیتا تو اس کی گردن ضرور مارتا۔ میں راوی نے پوچھا کہ آخر کیا ایسی بات زاہد نے کہی تو لوگوں نے کہا کہ زاہد یہ کہتے ہوئے دربار سے نکلے کہ غلام کا بیٹا تمہارا حاکم بنا ہے، اب وہ تمہیں ریوڑوں کی طرح رکھے گا، اور اے قوم عرب، آج کے بعد سے تم غلام ہو۔ تم نے فرزند فاطمہ سلام اللہ علیہا کو قتل کر ڈالا اور فرزند مرجانہ کا حکم مان لیا، اب وہ تمہارے سرکردہ لوگوں کو قتل کر دے گا اور شریروں کو تم پر مسلط کر دے گا۔ تم چونکہ ذلت پر راضی ہو چکے ہو، لہٰذا ذلت قبول کرنے والوں کی ہلاکت یقینی ہے۔ تذکرۃ الخواص کی روایت کے مطابق ابن زیاد جب دندان سید الشہداء کی بے حرمتی کرنے لگا، پھر ان میں آپس میں تلخ کلامی ہوئی تو زید بن ارقم نے کہا، اے ابن زیاد، واللہ میں تمہیں اس سے بھی سخت و مشکل روایت بیان کرتا ہوں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ دائیں ران پر حسین علیہ السلام کو بٹھایا ہوا ہے اور بائیں ران پر حسن علیہ السلام کو بٹھایا ہوا ہے۔ پھر آپ نے اپنا دست مبارک ان دونوں کے سروں پر رکھا اور دعا کی، اے اللہ، میں ان دونوں بچوں اور صالح المومنین
مولا علی علیہ السلام کے القابات میں سے ایک لقب جو قرآن میں بھی انہی الفاظ میں بیان ہوا ہے کو تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ پس اے ابن زیاد، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانتوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے؟ سکہ روایات مقتل کے مطابق اس دن دربار ابن زیاد میں مالک بن انس صحابی رسول بھی موجود تھے۔ جب حسین علیہ السلام کا سر تشت میں دربار عام میں بما اہل حرم پیش کیا گیا اور مالک ابن انس کی نظر سر حسین ابن علی پر پڑی تو بے اختیار رو پڑے اور کہنے لگے، واللہ حسین کس قدر رسول اللہ سے مشابہ ہیں۔ شہادت سے قبل آپ نے ریش مبارک پر شاید خضاب لگایا تھا، البتہ اصل خضاب خون اطہر سے لگایا گیا تھا، جس سے ریش مطہر جو ہے سرخ ہو گیا تھا۔ سورج کی تمازت نے چہرہ انور کو تھوڑا متغیر کر دیا تھا۔ اس کے باوجود جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تھا، وہ سر جب آپ کا سر دیکھتے تو یکدم ٹھٹک کر رک جاتے، کیونکہ حسین کے سر پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گماں ہوتا تھا۔ جناب زینب کبریٰ اور امام سجاد علیہ السلام کی ابن زیاد لعنت اللہ سے گفتگو۔ شیخ مفید علیہ رحمہ روایت کرتے ہیں کہ جب جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ابن زیاد لعین کے دربار میں داخل ہوئیں تو اس وقت آپ ایک عام سا اور معمولی لباس سے تن کیے ہوئے تھیں۔ روایت میں آیا ہے کہ ثانیہ زہرا کے دربار میں داخل ہوتے ہی آپ کی کنیزوں نے آپ کو اپنے گھیرے میں لے لیا، جو آپ کے ہمراہ قیدیوں کی طرح سے لائی گئی تھی۔ شیخ مفید لکھتے ہیں کہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا خاموشی سے دربار کے کونے میں بیٹھ گئیں۔ یہ دیکھ کر ابن زیاد لعین بولا، یہ عورت کون ہے جسے کنیزوں نے گھیرے میں لے رکھا ہے؟ لیکن شہزادی نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ دوسری پھر تیسری بار پوچھنے پر کنیزوں میں سے کسی ایک نے جواب دیا کہ یہ زینب بنت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بس ابن زیاد نے آپ کی طرف رخ کیا اور کہا، اس اللہ کی حمد ہے جس نے تمہیں رسوا کیا، تمہیں قتل کیا اور تمہارے داموں کو جھٹلا دیا۔ تو جناب صدیقہ طاہرہ نے جواب دیا، اس اللہ کی حمد ہے جس نے اپنے نبی کے ذریعے ہماری عزت افزائی کی اور ہمیں ہر قسم کے رجس اور گندگی سے دور رکھا۔ رسوا فاسق ہوتا ہے اور جھوٹ فاجر بولتا ہے، اور خدا کا شکر کہ ہم میں سے نہیں بلکہ وہ ہمارا دشمن ہے۔ تو ابن زیاد بولا، اللہ نے جو کچھ تمہارے گھر والوں سے سلوک کیا تم نے اسے کیسا پایا؟ تو جناب زینب کبریٰ نے جواب دیا، میں نے اللہ سے بھلائی کے سوا کچھ نہیں پایا۔ یہ وہ لوگ تھے جو شہادت کے لیے منتخب ہو چکے تھے۔ ان قریب اللہ تمہیں اور ان کو ایک جگہ جمع کرے گا جہاں یہ تم سے مخاصمت کریں گے، پھر تجھے معلوم ہو جائے گا کہ کون کامیاب ہوا۔ اے مرجانہ کے بیٹے، تمہاری ماں تمہارے غم میں بیٹھے۔ سامعین کرام، یہ سننا تھا کہ وہ ملعون غیظ و غضب میں بھر گیا اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو بھی قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ لیکن عمر بن حریث جو اس کے پہلو میں بیٹھا تھا، اس نے ابن زیاد سے کہا، اے امیر، یہ خاتون ہیں اور عورتوں کو ان کی باتوں پر مواخذہ نہیں کیا جاتا۔ تو وہ لعین بولا، اللہ نے تمہارے بھائی کے قتل کے ذریعے میرے دل کو شفا دی اور تیرے خاندان کے قتل سے مجھے دلی سکون ملا ہے۔ یہ سن کر جناب زینب کبریٰ کی آنکھیں شدت غم سے ڈبڈبا گئیں
اور آپ رو پڑیں اور فرمایا مجھے اپنی زندگی کی قسم ہے تم نے میرے سردار کو قتل کر دیا، میرے خاندان کو مار ڈالا، میری شاخوں کو کاٹ ڈالا ہے اور میری جڑ کو اکھاڑ ڈالا ہے۔ یہ سن کر ابن زیاد بولا یہ قیافہ بندی ہے، اس کا باپ بھی زبردست قیافہ گو اور بہت بڑا شاعر تھا۔ تو ثانیہ زہرا نے جواب دیا عورت کو قیافہ گوئی سے کیا کام، مجھے قیافہ گوئی کی حاجت نہیں، بلکہ یہ میرے سینے کے درد و غم نے مجھ سے یہ سب کہلوایا ہے۔ پھر امام سجاد علیہ السلام کو اس لعین کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے اس کو جو کچھ کہا وہ کچھ یوں تھا۔ اس نے سوال کیا کہ تم کون ہو؟ تو آپ نے جواب دیا میں علی ابن الحسین ہوں۔ تو وہ بولا کیا علی ابن الحسین کو اللہ نے قتل نہیں کیا؟ تو امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے بھائی علی اکبر علیہ السلام تھے جنہیں لوگوں نے شہید کیا۔ تو ابن زیاد بولا نہیں، انہیں اللہ نے قتل کیا۔ تو امام سجاد علیہ السلام نے قرآن کی آیت پڑھی اللہ ہی لوگوں کی جانیں اپنے قبضے میں لے لیتا ہے جب ان کی موت کا وقت آتا ہے۔ یہ جواب سن کر ابن زیاد لعین آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا تمہیں میری تردید کی جرت کیسی ہوئی؟ پھر جلاد سے کہا کہ ان کو لے جا کر قتل کر دو، لیکن جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا آپ سے لپٹ گئیں اور فرمایا اے ابن زیاد تم نے ہمارا جتنا خون بہایا ہے اتنا کافی ہے، اللہ کی قسم میں اپنے بھائی کی نشانی سے اس وقت تک علیحدہ نہ ہوں گی جب تک کہ مجھے بھی ان کے ساتھ شہید نہ کر دیا جائے۔ ابن زیاد اس امر کو دیکھ کر شدید حیرت و تعجب میں مبتلا ہوا اور اسی عالم میں کہا واللہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے ان کے ساتھ ان کو بھی قتل کرنا پڑے گا اور یہ بھی ان کے ساتھ قتل ہونا پسند کریں گی، انہیں ابھی لے جاؤ، بعد میں ان کے متعلق فیصلہ کروں گا۔ ابن طاؤس کی روایت ہے کہ جب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے دیکھا کہ ابن زیاد جناب سجاد کے قتل کے درپے ہے تو آپ نے فرمایا اے ابن زیاد تم نے ہمارے مردوں میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑا، اب اگر انہیں قتل کرنا ہے تو پہلے مجھے قتل کر دو۔ یہ سن کر امام آگے بڑھے اور فرمایا پھوپھی جان خاموش رہیے تاکہ میں اس سے خود بات کروں۔ پھر ابن زیاد لعین کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے ابن زیاد کیا تو مجھے قتل سے ڈراتا ہے؟ یاد رکھو قتل ہونا ہماری عادت ہے اور شہادت اللہ کی طرف سے ہمارے لیے کرامت ہے۔ روایات کے مطابق اس کے بعد اہل بیت نبی کو مسجد کوفہ کے پہلو میں واقع زندان میں لے جانے کا حکم دیا گیا۔ پس جناب زینب فرماتی تھیں کوئی عرب یعنی آزاد عورت ہمارے پاس داخل نہ ہو، ہمارے پاس صرف کنیزیں آئیں، کیونکہ ہم اس طرح قید کر لی گئی ہیں جس طرح کنیزوں کو قیدی بنایا جاتا ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔